بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نائکوپ اور پی او سی میں کیا فرق ہے، یہ کون ایشو کرتا ہے، یہ کیسے ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، اس میں کیا ڈفرنسز ہیں۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ نائکوپ جو ہے وہ سٹینڈ فار ہوتا ہے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی، اس کی کچھ شیپ اس طرح کی ہوتی ہے، جبکہ پی او سی سٹینڈ فار ہوتا ہے پاکستان اوریجن کارڈ، اور اس کی جو شکل ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب نائکوپ کی ضرورت کب پیش آتی ہے، یہ کن لوگوں کو ایشو کیا جاتا ہے، سب سے پہلے نائکوپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو نائکوپ کے نام سے ہی جو پتہ چلتا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی کون سے ہوتے ہیں، کون سے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو یہ ایشو کیا جاتا ہے؟ تو پہلے ہمیں اوورسیز کی ڈیفینیشن کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ڈیفینیشن کے یہاں پہ میں اس کو جو ہے زوم کر لیتا ہوں۔ ان تین ریکوائرمنٹس میں سے اگر کوئی ایک بھی فل ہوتی ہیں تو وہ اوورسیز پاکستانی کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہر وہ پاکستانی، کوئی بھی پاکستانی جس کے پاس ویلڈ ویزا ہے کسی فارن کنٹری کا اور جو پاکستان کے پاکستانی پاسپورٹ پہ لگا ہوا ہے، وہ اور اس کی میعاد جو ہے وہ 6 مہینے ہے یا اس سے 6 مہینے سے زائد ہے 6 مہینے سے کم نہیں ہے، تو وہ اوورسیز پاکستانی کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوگی۔ سیکنڈ ریکوائرمنٹ وہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر کوئی پاکستانی ہے اور اس کے پاس فارن پاسپورٹ ہے، کسی دیگر کنٹری کا پاسپورٹ بھی ہے اس کے پاس، دیگر کنٹری میں سے مراد ہر کنٹری شامل نہیں ہے پوری دنیا کی، بلکہ وہ کنٹری شامل ہے جو ڈوئل نیشنلٹی کنٹری ہیں، جن کے ساتھ پاکستان کا ڈوئل نیشنلٹی ارینجمنٹ ہوا ہے۔ اب یہ کنٹری کون سے ہیں، اسی ویڈیو میں آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ کون سے کنٹری ہیں جو، اب یہ کنٹری تھوڑی سی ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں کہ جو کنٹری الاؤ کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان کی شہریت بھی رکھ سکتے ہیں، ہماری شہریت بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ والے کنٹری، ان کی تفصیل آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ کنٹریز کون سے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تھرڈ ریکوائرمنٹ ہے اوورسیز پاکستانی کی، وہ اوورسیز پاکستانی کون سے ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان کنٹریز میں سے جو یہ ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ یو کے، فرانس، اٹلی، بیلجیم، آئی لینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا وغیرہ، ان میں سے اگر کسی کنٹری کا اس کے پاس انڈیفینٹ اسٹے کارڈ ہے، ریزیڈنس پرمٹ ہے، گرین کارڈ ہے، ریزیڈنس کارڈ ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی کارڈ ہے، تو وہ بھی اوورسیز پاکستانی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب اس کے بینیفٹ کیا ہیں اگر کسی کے پاس اوورسیز پاکستانی جو کارڈ ہے وہ موجود ہے؟ تو ایک تو یہ کہ وہ وداؤٹ اینی ویزا پاکستان میں انٹر ہو سکتا ہے، پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے، پروٹیکشنز ہوگی اس کے رائٹس کو جو کہ تمام پاکستانی جیسا کہ انجوائے کرتے ہیں، فل ریکگنیشن ہوگی ایز اے ریگولر پاکستانی سٹیزن، بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے پاکستان میں، مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، یہ ایک ثبوت ہوگا پاکستانی سٹیزن شپ کا اس کے پاس، جس کے پاس یہ نائکوپ ہوگا۔ وہ پراپرٹی کو سیل کر سکتا ہے، پرچیز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری نیشنل اس کے بینیفٹس ہیں نائکوپ کے۔ اب چلتے ہیں پی او سی کی جانب۔ پی او سی سٹینڈ فار ہوتا ہے پاکستان اوریجن کارڈ۔ اب یہ کس کو ایشو کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ تو آپ کو ایگزامپل سے سمجھاؤں گا۔ آپ مثال کے طور پر پاکستانی شہریت تھے، آپ کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ تھا، اور آپ نے کسی وجہ سے وہ سرنڈر کر دیا، اس کو ترک کر دیا، اس کو کینسل کروا دیا، اپنی شہریت کو کینسل کروا دیا۔ کس لیے؟ کہ آپ نے کسی دیگر کنٹری کی شہریت حاصل کرنی تھی، آپ نے وہاں کی شہریت حاصل کرنی تھی، لیکن اب اس کنٹری کی جن کا ڈوئل نیشنلٹی ارینجمنٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا، جن کا ہوا ہے تو پھر تو سرنڈر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نائکوپ ہی چلے گا، پھر نائکوپ ہی چل سکتا ہے۔ لیکن اب ایسی کنٹری ہے جن کا ڈوئل نیشنلٹی وہ سپورٹ نہیں کرتی ہیں، ارینجمنٹ نہیں ہے، تو پھر وہ ان کی شرط ہے کہ آپ پاکستان کی نیشنلٹی سرنڈر کریں، ہم آپ کو تب جو ہے اپنی شہریت دے دیں گے، اپنا پاسپورٹ دے دیں گے۔ تو وہ اس صورت میں جو ہے پاکستانی شہری کو اپنی نیشنلٹی سرنڈر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اب اگر اس نے سرنڈر کر دی، کوئی بھی پاکستانی ہے، مثال کے طور پر ساؤتھ افریقہ کہہ لیں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ساؤتھ افریقہ وہ الاؤ نہیں کرتا، ان کا ارینجمنٹ نہیں ہے، اسپین ہے اس کا ارینجمنٹ نہیں ہے، تو اسپین کی کنٹری اگر کوئی یا ساؤتھ افریقہ کی وہاں نیشنلٹی لے لیتا ہے تو پاکستان کی سرنڈر کر دیتا ہے نیشنلٹی کو، تو اب اس نے پاکستان تو آنا ہے، پاکستان کے اس کے ریلیٹیو ہوں گے، عزیز دوست یار ہوں گے، اس کو ملنے آنا ہے، اس کا آنا جانا لگا رہے گا، تو بجائے اس کے کہ وہ بار بار پاکستان کا ویزا لے، کیونکہ نیشنلٹی تو اس نے سرنڈر کر دیا، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے جس کی بیس پہ وہ پاکستان آئے، تو اس کو ویزا لینا پڑے گا۔ اگر ویزا نہیں لیتا تو پاکستان اوریجن کارڈ اس کو بنوانا پڑے گا۔ یہ فیسلٹی گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے، اور اس میں بہت ساری فیسلٹیز بھی، اس کو بینیفٹس بھی اس کے ہیں۔
یہ تو وجہ ہوگی کہ اس کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے سرنڈر کرنے کے بعد. سیکنڈ پہ یہ کہ اس کو اس صورت میں یہ ایشو کیا جاتا ہے کہ اگر آپ فارن نیشنل ہیں، آپ ہیں تو فارن نیشنل، لیکن آپ کے والدین، آپ کے گرینڈ پیرنٹس پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، تو پھر بھی آپ کو پاکستان اگر آپ کو آنا پڑے گا تو آپ کو یا تو ویزا لینا پڑے گا یا آپ کے پاس پی او سی ہونا چاہیے. اور پی او سی آپ تب بنوا سکتے ہیں جب آپ کے گرینڈ پیرنٹس یا پیرنٹس جو ہیں پاکستان کے شہریت ہیں، تو آپ کو ایلیجیبل قرار دیا جا چکا ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. چونکہ آپ کے پاس فارن نیشنل ہے اور آپ کے پاس پاسپورٹ ہی وہاں کا ہوگا، تو اس وجہ سے پاکستان الاؤ نہیں کرتا کہ آپ صرف ان کے پاسپورٹ پہ ٹریول کریں، بلکہ آپ کے پاس پاکستان کا جو اجازت نامہ ہونا چاہیے جو کہ پی او سی کی شکل میں آپ کے پاس ہوگا. تھرڈ جو ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ جو کس کو ایشو کیا جا سکتا ہے، وہ اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ فارن نیشنل ہیں لیکن آپ کے بھائی، آپ کے بہنیں، آپ کے انکل، آپ کی آنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو اگر کسی اور کنٹری سے پاکستان آنا پڑے گا تو بجائے اس کے کہ آپ بار بار ویزا اپلائی کریں تو ایک ہی دفعہ پی او سی جو ہے لے لیں، جس کی کافی ویلیڈیٹی ہوتی ہے تو اور اس میں کافی بینیفٹس بھی ہیں، تو وہ آپ اپلائی کریں. اب ایک اور جو ضرورت پیش آتی ہے کہ میرج کی شکل میں شادی ہو جاتی ہے. شادی کس کی اور کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ خود پاکستانی ہیں لیکن آپ کی شادی کسی ایسی لیڈی سے ہو جاتی ہے جس کی نیشنلٹی فارن کنٹری کی ہے، بیرون ملک کی اس کی نیشنلٹی ہے. اب شادی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو تو پاکستان لے کے آنا ہے. اب آپ تو پاکستان آ سکتے ہیں چونکہ آپ کے پاس آئیڈینٹی پروف ہے، پاکستان کی شہریت ہے آپ کے پاس، لیکن اس کے پاس نہیں ہے چونکہ وہ فارن نیشنل ہے. تو اس کو الاؤ کیا گیا ہے آپ کی بیس کی وجہ سے کہ آپ چونکہ اس کے ہسبینڈ ہیں اور آپ کی بیس پہ وہ اپلائی کرے پی او سی کے لیے، تاکہ بار بار جو ہے وہ ویزا نہ اپلائی کرے پاکستان آنے کے لیے، اور پی او سی کی بیس پہ وہ اس کو ویزا فری انٹری ملے پاکستان میں اور دیگر بینیفٹس بھی وہ جو ہے وہ انجوائے کرے. اب سرنڈر کا میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کسی دیگر کنٹریز کی وہ نیشنلٹی کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی نیشنلٹی کو جو ہے ترک کرتا ہے، اور تاکہ وہ جو ہے دوسرے کی کنٹری کی جو ہے وہ نیشنلٹی جو ہے حاصل کرے. اب ان کنٹریز میں سے اگر ان کنٹریز جن کا پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈوئل نیشنلٹی ارینجمنٹ ہوا ہے، جو یو کے ہے، فرانس، اٹلی، بیلجیم، آئی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، فن لینڈ وغیرہ ہیں، ان کنٹریز میں سے اگر کسی کی نیشنلٹی حاصل کرنی ہے کسی شخص نے، تو اس کو پاکستان کی نیشنلٹی ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس صورت میں سرنڈر کرنی پڑتی ہے جبکہ جن کا نیشنلٹی ڈوئل نیشنلٹی ارینجمنٹ نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ، جو میں اگزامپل آلریڈی بیان کر چکا ہوں، اسپین ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، اس طرح کے کنٹریز ہیں، وہ الاؤ نہیں کرتے، تو اس صورت میں ترک کرنی پڑتی ہے نیشنلٹی کو. اگر ان کنٹری ہے تو پھر ضرورت، ان کنٹریز میں سے تو پھر ضرورت نہیں پڑتی. اب بینیفٹس اس کے کیا ہیں؟ ملٹیپل ویزا فری انٹری پاکستان ہے، انڈیفینٹ اسٹے ان پاکستان رہ سکتا ہے وداؤٹ این ایگزمپشن، کہ آپ کو پولیس کو رپورٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی یا فارن رجسٹریشن آفس میں رپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. آپ سیل کر سکتے ہیں، اون کر سکتے ہیں، پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں، کافی سارے رائٹس ہیں پاکستان میں. بینک اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں، آپریٹ کر سکتے ہیں، اور سوئفٹ امیگریشن پاکستان میں ڈیزگنیٹڈ روٹس میں، اور پروف آف آئیڈینٹی ان پلیس آف نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، یہ بھی آئیڈینٹی کارڈ کا ایک پروف ہے آپ کے پاس، اور امپلائمنٹ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو بہت سارے اس کے ایڈوانٹیجز دیے گئے ہیں. تو یہ آپ کو ڈفرینس امید ہے سمجھ آ چکا ہوگا.